آپ کا اسم گرامی جعفر اور مشہور لقب صادق ہے۔ مذہب شیعہ کو آپ کے نام کی وجہ سے ہی مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہمارے تمام اماموں نے دین و مذہب کی ترویج میں بڑی کوششیں کی اور اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں اور زمانے کے حالات کے مطابق ظاہری یا پوشیدہ طور پر مذہب اسلام و تشیع کی تبلیغ میں مصروف رہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام کی جو خدمت انجام دی وہ بے نظیر ہے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دور دوسرے اماموں کے زمانے کی نسبت کچھ بہتر تھا، یعنی بنی امیہ اور بنی عباس حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے اور اقتدار حاصل کرنے کے جھگڑے میں مشغول تھے اور امام اور شیعوں کی نسبت سختیاں کم تھیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور ایسی تعلیمات دنیا تک پہنچا دی کہ زمانہ آج تک بھی انہیں دیکھ کر حیران ہے۔ بنی عباس نے بظاہر اہل بیت کے حقوق کے دفاع کے لیے قیام کیا اور ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ہم اہل بیت کی رضا کے لیے قیام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ لہٰذا جیسے ہی حکومت اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے بھی گزشتہ حاکموں کی طرح بلکہ بعض نے ان سے بھی زیادہ اہل بیت پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی عباس کے ہی حکمرانوں میں سے ایک حاکم منصور دوانیکی تھا جو انتہائی ظالم و جابر تھا۔ اس نے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام پر بڑی سختیاں کی، خاص کر جب اس نے دیکھا کہ امام کے اتنے شاگرد ہیں اور ان کے علم کا چرچا خاص و عام میں ہے، تو اس نے حسد اور کینے اور اپنی حکومت کے خلاف قیام کے ڈر سے دو ایسے اقدامات انجام دیے جن سے امام کے مکتب کی علمی رونق میں کمی آ جائے۔ لہٰذا پہلا کام اس نے یہ کیا کہ امام علیہ السلام کی تعلیمی اور فقہی فعالیت کو محدود کر دیا، اس طرح کہ ان کے درس کو بند کرا دیا اور علوم اہل بیت کے تشنہ افراد کو ان کے پاس آنے جانے سے روک دیا، یہاں تک کہ لوگ اپنی زندگی کے ضروری احکام میں بھی ان تک اپنی مشکل لے کر نہیں جا پاتے تھے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ حجاز اور عراق کے مشہور فقیہوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان کو امام سے بحث و مناظرے کے لیے وہ اکساتا تھا، تاکہ اس کے خیال خام میں اگر وہ امام کو شکست دے دیں تو امام کی علمی حیثیت لوگوں کے درمیان کم ہو جائے گی اور ان کے پاس سے لوگوں کا ہجوم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، کیونکہ امام اللہ کی طرف سے علم کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا اسے علمی میدان میں بھلا کون شکست دے سکتا ہے۔ جب وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہا تو آخرکار اس نے امام کو قتل کرنے کی سازش رچی اور اس کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن ہر حربہ ناکام ہو جاتا تھا، مگر آخرکار ایک بار وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں امام علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔